آگرہ ہندوستان میں مغل فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے جسے دنیا میں تاج محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ چمکتا ہوا مقبرہ جو 42 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے خوبصورتی کا مظہر ہے، لیکن پھر بھی اس کی ایک دل کو چھو لینے والی کہانی ہے۔ ایک بار پھر حقیقی تاریخ کی ویڈیوز میں خوش آمدید ناظرین۔ یہ 400 سال پرانی عمارت اپنے وقت کی سب سے بڑی اور شاندار عمارت ہوا کرتی تھی۔ اب اسے دنیا کا 7واں عجوبہ سمجھا جاتا ہے۔ اس شاندار ڈھانچے کو بنانے کے لیے 20,000 مزدوروں نے اپنا خون اور پسینہ 22 سال تک لگایا۔ اگر ہم اس کی قیمت کا تصور کریں تو اس وقت سنگ مرمر سے لپٹے اس مقبرے کی مالیت $1 بلین (7.5 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ کیونکہ مغل آرکیٹیکٹس نے اپنی ناقابل یقین مہارت کے نشانات چھوڑے جن کی تعریف آج کے اعلیٰ انجینئرز بھی کر رہے ہیں۔ اس عمارت کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ جب اسے مرکزی دروازے کے پیچھے سے دیکھا جائے تو یہ کافی بڑی نظر آتی ہے، لیکن جیسے جیسے کوئی مین گیٹ کی طرف بڑھتا ہے خود بخود سائز میں سکڑ جاتا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب مغل آرکیٹیکٹس نے اس طرح کی دماغی چالوں کا استعمال کیا۔ چاروں کونوں کے 4 ستون عمودی طور پر سیدھے کھڑے نہیں ہیں بلکہ وہ تھوڑا سا باہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر انہیں عمودی طور پر سیدھا رکھا جائے تو دور سے وہ اندر کی طرف جھکائے ہوئے نظر آئیں گے، جیسا کہ آپ مسجد کی اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان ستونوں کو باہر کی طرف جھکانے کی ایک اور وجہ تھی کہ ایک مضبوط زلزلے کی صورت میں وہ یادگار کو محفوظ رکھتے ہوئے باہر کی طرف گریں گے۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ اس کے معمار اس کی اتنی سختی سے حفاظت کرنا چاہتے تھے؟ تاج محل کے وہ راز کیا ہیں جو 400 سال پہلے چھپائے گئے تھے؟ اور اس دور میں جب کنکریٹ اسٹیل نہیں تھا تو یہ شاندار مقبرہ اور یہ 40 میٹر اونچا گنبد کیسے بنا؟ یہ سب اور بہت کچھ آپ آج کی ویڈیو میں جان سکیں گے۔ ناظرین، یہ سب کچھ 1607 میں شروع ہوا جب اس سارے علاقے پر مغل سلطنت کی حکومت تھی۔ اس دن مغل بادشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا شہاب الدین محمد خرم 15 سال کا ہو گیا، اور اس موقع کو منانے کے لیے آگرہ قلعہ میں ایک شاندار پارٹی کا انعقاد کیا گیا۔ خرم شہنشاہ کا پسندیدہ بچہ تھا، اسی لیے وہ اپنی ہر سالگرہ پر ہیروں اور سونے سے تولا جاتا تھا، یعنی خرم کو اس کے وزن کے برابر خزانہ تحفے میں دیا جاتا تھا۔ لیکن اس سالگرہ پر کچھ اور خاص ہونے والا تھا۔ شہنشاہ نے خرم کی شادی اپنے ایک وکیل کی بیٹی سے طے کی۔ اس کا نام ممتاز محل تھا۔ ممتاز اور خرم کو پہلے ہی دن ایک دوسرے سے پیار ہو گیا۔ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ محبت بے حیائی ہو جائے گی۔ اگلے 10 سالوں تک شہزادے نے متعدد لڑائیاں لڑیں اور فتح حاصل کی۔ اسی لیے شہنشاہ نے انہیں شاہجہاں کا لقب دیا، جس کا مطلب ہے دنیا کا شہنشاہ۔ شاہجہاں کی کل 6 بیویاں تھیں جو آگرہ کے قلعے کے حرم میں رہتی تھیں۔ 6 میں سے شاہجہاں کو ممتاز سے سب سے زیادہ پیار تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا زیادہ وقت ممتاز محل کے ساتھ گزارتے تھے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور 4 سال بعد یعنی 1621 میں مغل بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ شاہجہاں جو مغلیہ سلطنت میں کافی مشہور تھا اور شہنشاہ کا پسندیدہ بیٹا تھا، وہ 7 سال بعد 1628 میں تخت نشین ہوا۔ پوری مغل سلطنت اپنے نئے شہنشاہ سے کافی خوش تھی۔ یہ وہ دور تھا جب مغلیہ سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ مغلیہ سلطنت ہندوستان، پاکستان اور افغانستان کے کئی حصوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ تمام فیصلے شاہجہاں کرتا تھا، جبکہ ممتاز محل سے پردے کے پیچھے مشورہ دیا کرتا تھا۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ جلد ہی یہ خوشی کا مرحلہ ماتم میں بدلنے والا ہے۔ تخت نشین ہونے کے صرف 1 سال کے اندر مغل سلطنت خود کو جنگ کی صورتحال میں پاتی ہے۔ اگلے 2 سال تک یہ جنگ جاری رہی اور یہاں بھی شاہجہاں کو فتح نصیب ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی جیت کا جشن مناتا، اسے انتہائی افسوسناک خبر سنا دی گئی۔
मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए बीमार हो गए और 17 जून 1631 को उनका इंतकाल हो गया। पूरी मुगलिया सल्तनत गम में डूब गई। इस खबर ने शाहजहां को तीर की तरह मारा। इसकी दुनिया मुकम्मल तौर पर बखर गई। शाहजहां का पहला प्यार और उसकी सबसे प्यारी बीवी मुमताज महल अब नहीं रही। सुना है इस दुख ने शाहजहां को अंधेरों में धकेल दिया। अगले 8 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया और अगले 2 साल तक उसने न कोई मौसीकी सुनी और न ही कोई परफ्यूम इस्तेमाल किया। मरने से पहले मुमताज महल ने एक चीज की ख्वाहिश की थी। वो चाहती थी कि उसकी कब्र दुनिया की खूबसूरत तरीन कब्र के अंदर बनाई जाए। इस काम की तकमील के लिए और मुमताज महल की आखिरी ख्वाहिश शाहजहां ने अपनी पूरी जिंदगी और माल वक्फ करने का फैसला किया। मुमताज महल की मौत के 6 माह बाद ताजमहल की तामीर का काम शुरू हुआ। पूरी सल्तनत से तकरीबन 20,000 मजदूर, मुजस्समा साज और कारीगर लाए गए। शाहजहां के हुक्म पर आदमियों की फौजें आगरा लाई गईं। चूंकि मुमताज महल की कब्र दरियाए जमुना के किनारे मौजूद थी, इसलिए यहां दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाना बहुत मुश्किल काम था। दरिया के किनारे की जमीन नरम है और अगर इस जगह की खुदाई की जाए तो पानी का बहाव ताजमहल की बुनियाद को नुकसान पहुंचा सकता है। इस मसले को हल करने के लिए मुगल इंजीनियरों ने कई कुनवे खोदने शुरू कर दिए। मजदूर उस वक्त तक कुनवा खोदते जब तक उन्हें खुश्क मिट्टी ना मिल जाती। फिर इन कुनवे को पत्थरों और मलबे से भर दिया गया और उसके ऊपर पत्थरों के बड़े कालम बनाए गए। इस काम को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ हाथियों की फौज भी इस्तेमाल की गई। मुगल इंजीनियरों की ये चाल काम कर गई और अब एक नरम जमीन पर चट्टान की बुनियाद तैयार हो गई। फाउंडेशन के बाद अब वक्त आ गया था कि एक ऐसी इमारत का डिजाइन बनाया जाए जो आज तक किसी ने नहीं देखी थी। एक ऐसा डिजाइन जो तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। शाहजहां ने ताजमहल के डिजाइन के लिए अपने आबाओ अजदाद के मकबरों से तहरीक ली। सतूनों का ख्याल उनके वालिद के मकबरे से लिया गया था और दादा के मकबरे से इमारत का हिस्सा बनाया गया था और अपने चचा की कब्र से गुंबद का ख्याल आया। और जब इन तमाम चीजों को मिलाया गया तो एक खूबसूरत डिजाइन मंजर आम पर आया। इमारत के ढांचे की तामीर के लिए इस जगह पर लाखों ईंटें पकाई गईं। ये बिल्कुल आसान नहीं था और उस पर बहुत ज्यादा रकम खर्च की गई। हर गुजरते दिन शाही खजाना खाली होता जा रहा था। शाहजहां को किसी बात की फिक्र नहीं थी, वो सिर्फ इस काम को मुकम्मल करना चाहता था। कहा जाता है कि ताजमहल की तामीर के दौरान इतने लोगों को लाया गया था कि उनकी वजह से आसपास के इलाकों में खाने पीने की अशिया कम पड़ गईं। मजदूरों की देखभाल के लिए शाहजहां आसपास के इलाकों से खुराक का सामान आगरा लेकर आया था। बरसों की मेहनत के बाद इमारत का मरकजी ढांचा मुकम्मल हुआ और अब उसे संगमरमर से सजाने का वक्त था। यह संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से लाया गया था। क्योंकि इस जगह का मकराना संगमरमर आज भी दुनिया का बेहतरीन संगमरमर माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए मकराना संगमरमर की पूरी लॉट महफूज कर रखी थी। यानी जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं होती किसी को भी यह संगमरमर खरीदने की इजाजत नहीं थी। हजारों हाथियों की मदद से हजारों टन मार्बल राजस्थान से आगरा लाया गया। ताजमहल का गुंबद इतना बड़ा है कि उसे देखकर ही उसकी अजमत का अंदाजा हो सकता है। आजकल इस किस्म का डोम स्टील का ढांचा इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचा गुंबद बनाने के लिए इनके पास सिर्फ पत्थर थे। मुगल इंजीनियरों ने इस गुंबद को बनाने के लिए जो दबाव का हिसाब लगाया था वो आज भी इंजीनियरों की तरफ से सराहा जाता है। ताजमहल की तकमील का काम पेट्रा डोरा की सजावट के साथ किया गया था। पिएटर डोरा संगमरमर के अंदर कीमती पत्थरों को किट और फुट के जरिए डालने की इस्तिलाह है। कीमती पत्थर की शक्ल के मुताबिक संगमरमर को निहायत महारत से काटा और मुजस्समा बनाया गया है और फिर गोंद की मदद से इसे पत्थर के अंदर जोड़ दिया जाता है।
تاج محل کے اندر استعمال ہونے والا گلو کوئی عام گلو نہیں تھا۔ کافی تحقیق اور لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد پتا چلا کہ یہ گوند شیرہ، لیموں کا رس اور ماربل پاؤڈر ملا کر بنایا گیا ہے۔ تاج محل کی تزئین و آرائش کے کام کے لیے بھی یہی گلو استعمال کیا جاتا ہے۔ تاج محل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دن میں 4 بار رنگ بدلتا ہے۔ طلوع آفتاب سے پہلے یہ سیاہ سایہ دیتا ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد اس کا ہلکا پیلا اور گلابی سایہ ہوتا ہے، اور دوپہر میں یہ شاندار طور پر سفید لگ رہا ہے، جیسے نیلے آسمان پر چمکتا سفید موتی، اور غروب آفتاب کے وقت پوری عمارت سنہری نظر آتی ہے۔ 22 سال بعد 1604 میں تاج محل کی تعمیر کا کام مکمل ہوا۔ شاہ جہاں اپنی پیاری بیوی کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرہ مکمل کرنے میں کامیاب رہا۔ شاہ جہاں نے اس شاندار عمارت کا نام اپنی بیوی کے نام پر رکھا۔ ممتاز محل سے متاثر ہے کر اس عمارت کا نام تاج محل رکھا گیا۔ ہر سال شاہ جہاں ممتاز محل کی برسی پر دریائے یمنا کے راستے تاج محل جاتے تھے۔ تاج محل کا یہ دروازہ صرف شاہی خاندان کے افراد کے لیے بنایا گیا تھا۔ داخلی عمارت کی دیوار پر بہترین مجسمہ سازی کا کام ہے جو شاہی خاندان کی آنکھوں کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کی تکمیل کی کامیابی کے باوجود اس نے مغلیہ سلطنت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ 4 سال بعد 1658 میں اس کے بیٹے نے تخت الٹ دیا اور مغل سلطنت کا شہنشاہ بن گیا۔ شاہ جہاں کو قیدی بنا کر آگرہ کے قلعے کے اندر رکھا گیا۔ شاہ جہاں کو ایک سہولت یہ دی گئی کہ وہ کھڑکی سے تاج محل دیکھ سکے گا۔ 74 سال کی عمر میں 8 سال قید کاٹ کر شاہ جہاں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب شارجہ اور ممتاز محل سے ملنے کا وقت تھا اور اسے تاج محل کے اندر دفن کیا گیا۔ امید ہے کہ اب تاج محل کی اس حقیقی تاریخ کی ویڈیو کو پسند اور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے تبصروں کے لیے میری دلی تعریف۔ ہم آپ سے ایک اور حیرت انگیز ویڈیو میں ملیں گے۔